تم ایسی فقہ جو حدیث سے ٹکرائے وہ فقہ نہیں بلکہ جہالت ہے اسلام کے اندر، یعنی کہ ایک فرسودہ بات ہے اور سازش ہے اسلام کے خلاف کہ جو ایسی فقہ ہو کہ تفقہ فی الدین جس کو کہتے ہیں، سمجھ بوجھ کہتے ہیں دین کی، وہی حدیث سے ٹکرائے اور حدیث کے مد مقابل کھڑی ہو جائے سانپ بن کے، اس پر عمل نہ کرنے دے یا سنت کے اس عملی معاشرے کی طرف نہ جانے دے، تو بھائی وہ فقہ نہیں ہے۔ اور ایسی سنت یا ایسی حدیث جس کو کہتے ہیں کہ جو قرآن سے ٹکرائے اور قرآن کے ماحصل، جس کا جو قرآن ماحصل کا مطلب ہوتا ہے کہ سیاق و سباق سے لے کے ٹوٹل جو اس کا یعنی کہ مدعا علیہ ہے اس کے خلاف ہے، یا جس قرآن کی پوری ترتیل جو دعوت مسلمین قرآن پیش کرنا چاہتا ہے اس کے خلاف ہے، تو بھئی ایسی حدیث کو بھی میں مسترد کرتا ہوں کہ جو قرآن سے ٹکرائے یا قرآن کی دعوت سے ٹکرائے یا قرآن کے مقصد سے ٹکرائے، اس حدیث کو میں نہیں مانتا۔ وہ من گھڑت حدیث ہے اور وہ من گھڑت فقہ اور یعنی کہ دجالی فقہ ہے جو حدیث سے ٹکرائے، کیونکہ تمام فقہا نے کہا ہے کہ کوئی بھی ہماری فقہ اگر حدیث کے مقابلے میں آتی ہے تو اس کو رد کر دو یا دیوار پہ دے مارو، یعنی امام ابو حنیفہ کا یہ قول اپنا قول ہے ذاتی۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا، انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ نسبت وحدت خدمت خیر کے ساتھ اللہ حافظ۔ سب سے بڑی اسلام کی فقہ سنت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک نمونے کے طور پر پیش کی اور دکھایا، وہ سب سے بڑی فقہ ہے۔ اس فقہ کے بعد اور کسی فقہ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس فقہ کے انڈر لائن یعنی ماخوذ کر کے ہم اپنا آئین بنا سکتے ہیں، اس سے اپر لائن کر کے جائیں گے تو کلہ بدعت ضلالہ و کلہ ضلالۃ فی النار۔ نسبت وحدت خدمت خیر کے ساتھ اللہ حافظ۔